امام حسن بصری کا نام حسن اور کنیت ابو سعید تھی۔ آپ کے والد کا نام یسار اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو جو آزاد کردہ غلام ہوتے تھے ان کو عربی میں مولا کہا جاتا تھا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ زید بن ثابت کے مولا تھے۔ مولا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے اور مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ تو یہ ان کے آزاد کیے ہوئے تھے، حضرت زید بن ثابت نے ان کو آزاد کیا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام خیرہ تھا اور یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کی ہوئی تھی۔ یعنی ان کے والد گرامی کو حضرت زید بن ثابت نے آزاد کیا تھا اور ان کی والدہ محترمہ کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد کیا تھا۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں جنگ میسان میں جنگی قیدی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے اور آپ قید میں تھے، جنگی قیدی تھے۔ ان کے والد اور ان کی والدہ نے آزاد ہو جانے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نکاح کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابھی 2 سال باقی تھے، تب جناب سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی سن 21 ہجری۔ آپ کی ولادت کے بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گھٹی دی تھی، جس کو عربی میں تہنیک کہتے ہیں۔ کوئی چیز میٹھی، شہد وغیرہ بچے کو جو چٹایا جاتا ہے پیدائش کے بعد، سب سے پہلا میٹھا جو بچے کے منہ میں جاتا ہے، یہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گھٹی دی تھی۔ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام حضرت سعید اور دوسرے کا نام عمار تھا۔ حضرت سعید بہت زیادہ شغف رکھتے تھے علم حدیث کے ساتھ، اور حضرت عمار جو ہے یہ ذکر و اذکار اور تصوف میں اکثر مشغول رہتے تھے، یاد الہی میں مصروف رہتے، بہت گریہ زاری کیا کرتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ رو رو کر ان کے چہرے پر 2 لکیریں بن گئی تھیں، جہاں سے مسلسل آنسو بہتے بہتے ان کے چہرے پر 2 لکیریں بن گئی تھیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ چونکہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور بعض اوقات یہ کسی کام کاج کے لیے امام حسن کو گھر چھوڑ کر باہر چلی جاتی تھی۔ بعد میں کبھی رونے لگتے تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے سینے سے لگا لیتے، اپنا پستان ان کے منہ میں ڈال دیا کرتی تھی تو وہ چوسنے لگ جایا کرتے تھے۔ تو کیا خوش نصیبی ہے امام حسن بصری کی، سبحان اللہ، کہ جن کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضائی ماں کے طور پر ملی۔ آپ کے زمانے میں اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جتنے فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں امام حسن بصری، اور جتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جتنے اقوال زرعی ان کی زبان سے نکلتے ہیں، یہ در حقیقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے اس دودھ کی برکت ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس جب امام حسن بصری چھوٹے رویا کرتے تھے تو ان کو چپ کرانے کے لیے اور ان کے لیے دعا کرانے کے لیے ام المومنین اکثر ان کو لے کر بعض صحابہ کرام کی خدمت میں جایا کرتی تھی اور ان کے لیے دعا کروایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن بصری کو ان الفاظ میں دعا دی تھی: اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وجیح اور حسین و جمیل تھے۔ جوانی کے اندر آپ کے اوپر پورا شباب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں ہی خوبصورتیاں عطا فرمائی تھیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایسا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے زاہد لوگ تھے، دنیا کی بود و باش سے ان کو کوئی زیادہ شغف نہیں تھا۔ گھر کے اندر بس اتنی ہی چیزیں ہوتی تھیں، اتنا ہی سامان تھا کہ اگر سردی آئی ہے تو سردی سے بچاؤ کیسے کرنا ہے، گرمی سے بچاؤ
کیسے کرنا ہے، یا کھانے پینے کی اشیاء، بس یہ زاہد اور تارک الدنیا لوگ تھے۔ مطر کہتے ہیں امام حسن بصری بیمار ہوئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے گھر میں نہ کوئی چیز نہ تھی، نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ کوئی چٹائی تھی، بس ایک پلنگ تھا اور اس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ امام حسن بصری کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، حد افراط کو نہیں پہنچتے تھے، اس سے نیچے رہتے ہوئے، یعنی جس حد تک عبادت کرنے سے آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جس سے شریعت روکتی ہے، اس حد سے پہلے آپ بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ روزے رکھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہر ماہ میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حرمت والے مہینے اشہر الحرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم، ان مہینوں میں تو پورا مہینہ ہی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھنے کا اس قدر آپ کو شوق تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہی کہتے رہتے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکا، اپنے آپ میں کوتاہی اور کمی محسوس کرتے، اپنے آپ کو تقصیر اپنے آپ کے اندر سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا کما حقہ شکر نہیں ادا کر سکا۔ آپ ہمیشہ غم میں، حزن میں، پریشانی میں ڈوبے رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت متوجہ رہتے تھے۔ آپ کثرت سے آہ و بکا کیا کرتے تھے اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ بعید از قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں یہ کہہ دے کہ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ابراہیم بن عیسیٰ شکری کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام حسن بصری کی زیارت کی، میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کو اس کیفیت میں پایا، یوں لگتا تھا کہ ابھی تازہ ان کو کوئی غم کی خبر ملی ہے، ابھی تازہ کوئی پریشانی ان پر نازل ہوئی ہے، جو اس قدر یہ کرب میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ غم و حزن کی اس کیفیت نے امام حسن بصری کے چہرے سے مسکراہٹ اڑا دی تھی۔ آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ یوسف بن اسبات کے قول کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری پر 30 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ ہنسنے سے دل غافل ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کہیں میرا دل یاد الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فصیح اللسان اور بلیغ البیان تھے، بڑی عمدہ گفتگو کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ شیخ العربیہ ابو عمر بن العلا نے کہا ہے کہ میں نے حجاج بن یوسف اور امام حسن بصری سے بڑا کوئی فصیح اللسان بندہ نہیں دیکھا۔ اگر ایک انسان کی ذات میں طویل تجربہ، راسخ عبادت اور بلاغت جمع ہو جائے، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ امام حسن بصری میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آپ کا تجربہ بھی طویل تھا اور آپ کی عبادتیں بھی راسخ تھیں اور بلاغت بھی کمال تھی، حکمت آپ کے اندر کمال تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے اور وہ زبان سے موتی بن بن کر جھڑتے تھے۔ آپ کے کلام کا اکثر حصہ حکیمانہ اور بلیغانہ انداز بیان پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں امام حسن بصری اپنے دل کو حکمت سے بھرتے رہے تو ان کا دل حکمت سے جب بھر گیا، پھر جب آپ نے بولنا شروع کیا تو وہی حکمت جو ہے وہ جواہر پارے بن کر، اقوال زرعی بن کر لوگوں تک پہنچے۔ ابو جعفر محمد بن علی جب بھی امام حسن بصری کا ذکر کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے
کہ یہ وہ شخص ہے جس کا کلام انبیاء کے کلام سے مشابہت رکھتا ہے۔